رحم الله من قرأ الفاتح. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على ما عرفنا من نفسه وألهمنا من شكره وفتح لنا من أبواب العلم بربوبيته ودلنا عليه من الإخلاص له في توحيده وجنبنا من الإلحاد والشك في أمره حمدا لا منتهى لحده ولا حساب لعدده ولا مبلغ لغايته ولا انقطاع لعمده والصلاة والسلام التحية والإكرام على خير خلقه وأشرف بريته وحامل وحيه ومبلغ رسالاته سید المرسلین خاتم النبیین ابی القاسم محمد ثم الصلاة والسلام على أهل بيته الأطيبين الأطهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الحسين بن علي عليهما الصلاة والسلام: أيها الناس سمعت جدي رسول الله صلى الله عليه وآله قال: من رأى سلطانا جائرا مستحلا لحرام الله ناكثا لعهد الله مخالفا لسنة رسول الله يعمل في عباد الله بالإثم والعدوان ولم يغير عليه بقول ولا فعل كان حقا على الله أن يدخله مدخله. صلوات محمد سرکار سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ السلام نے اس حدیث کے ذریعے سے جو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آپ نے بیان کی، اس حدیث میں امام نے اپنے قیام اور اپنی تحریک کی اصلی وجہ بھی بیان فرمائی، جس طریقے سے اور بھی بہت سارے دوسرے کلام میں امام نے یہ بیان کیا کہ کیوں امام اپنے بچوں اور عزیزوں اور خانوادے کو لے کر کربلا کی طرف سفر کر رہے ہیں۔ آپ کے سامنے عرض کیا گیا کہ امام نے ایک تحریک کے طور پر جو اس زمانے کی سب سے بڑی ضرورت تھی اور اس زمانے کا سب سے بڑا علاج تھا کہ اس کے پہلے امام نے اپنی اس تحریک کو خطبے کے ذریعے سے اور کلام کے ذریعے سے شروع کیا تھا، لیکن وہ زمانہ ایسا تھا کہ لوگوں میں گفتگو یا تقریر یا خطبے کے ذریعے سے کوئی اثر ہونے والا نظر نہیں آ رہا تھا۔
سن 58 ہجری میں، یعنی کربلا کے واقعے کے 2 سال پہلے، 2 سال سے بھی تقریباً 1 مہینہ پہلے، یعنی کربلا کے واقعے سے تقریباً 25 مہینے پہلے جب امام حسین علیہ السلام سن 58 ہجری میں حج کرنے کے لیے آئے تو وہاں حج پر امام نے اپنے تمام ساتھیوں کو اکٹھا کیا اور اکٹھا کر کے ان سے کہا کہ پورے میدان منی میں جتنے بھی رسول اللہ کے اصحاب، تابعین اور بڑی شخصیتیں اور علماء، ان سب کو بلا کر میرے پاس لے آؤ۔ امام کے ساتھی پورے میدان منی میں بکھر گئے۔ میدان منی جو لوگ حج پہ جا چکے ہیں انہوں نے دیکھا ہے کہ حاجی جا کر میدان منی میں 3 دنوں تک قیام کرتے ہیں۔ پورے میدان منی میں سے، اب روایتیں الگ الگ ہیں، بعض روایتوں میں یہ ہے کہ 900 لوگ، بعض روایتوں میں یہ ہے کہ 1000 لوگ، بعض روایتوں میں یہ ہے کہ اکثر من 1000، یعنی 1000 سے بھی کچھ زیادہ، یعنی تقریباً 1000 لوگوں کو اکٹھا کیا گیا جو عالم اسلام کی اہم ترین شخصیتیں تھیں۔ اور ان کو بلانے کے بعد، یہ اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ تحریک کربلا صرف 60 یا 61 ہجری میں نہیں شروع ہوئی، بلکہ حسین ابن علی نے اس تحریک کا باقاعدہ آغاز، مطلب یوں تو ہمیشہ تحریک جاری تھی، لیکن باقاعدہ طور پر تحریک کربلا کا آغاز سن 58 ہجری میں، کربلا کے واقعے کے 2 سال سے بھی زیادہ پہلے سن 58 ہجری کے حج میں جب حسین ابن علی گئے تو وہاں پر منی کے میدان میں تمام عالم اسلام کی اہم ترین شخصیتوں کو اور تمام بڑے اصحاب اور تابعین کو اکٹھا کر کے وہاں پر امام نے خطبہ دیا، کہ جو خطبہ بہت ہی معروف ہے، نہیں معلوم آپ کے سامنے کبھی وہ خطبہ پڑھا گیا یا نہیں پڑھا گیا، اس کو خطبہ منی کے نام سے جانا جاتا ہے۔ ایک عظیم الشان خطبہ حسین ابن علی کا۔ اس سال توفیق ہوئی کہ پہلے عشرے میں لکھنؤ میں اس خطبے کا کچھ حصہ پیش کیا گیا۔ شاید اگر آپ کے سامنے پیش نہ کیا گیا اور کبھی فرصت ہو تو آپ کے سامنے پیش کیا جائے، یا اگر ہم نہ پیش کر سکیں تو ابھی آسانی سے یہ خطبات ہیں، فراہم ہیں، اردو زبان میں بھی ہیں، انٹرنیٹ پر آسانی سے فراہم ہو جاتا ہے۔ خطبہ منی حسین ابن علی کا، اس خطبے سے آ کر امام نے باقاعدہ کربلا کے واقعے کے 2 سال سے پہلے بھی اپنی تحریک کا آغاز کر دیا، اور تمام حالات اس خطبے میں امام نے بیان کیے، وہ بھی عام لوگوں کے درمیان میں نہیں بلکہ عالم اسلام کی تمام اہم شخصیتوں کو جمع کر کے، کہ مقصد بھی یہ تھا کہ جا کے یہ حج سے جب واپس پلٹیں، یہ علماء، یہ اصحاب، یہ تابعین، یہ عالم اسلام کی مؤثر اور تاثیر گزار شخصیتیں جب واپس پلٹیں اپنے وطن میں، اپنے ملکوں میں، تو جا کر اس دور کی اصلی مشکل کو بیان کریں اور جو لازم ہے اسے کریں۔ لہذا وہ خطبہ بہت ہی عظیم خطبہ ہے، اگرچہ بہت وسیع نہیں ہے، مختصر خطبہ ہے، 2-3 صفحے کا خطبہ ہے، لیکن امام نے ساری حقیقتوں کو اور ساری ضرورتوں کو اس خطبے میں بیان کیا، جو خطبہ منی کے نام سے۔ اس سال لکھنؤ میں یہ گزارش بھی کی، چونکہ لکھنؤ مرکز ہے علمی حوضوں کا، وہاں پہ یہ گزارش بھی کی اور انشاءاللہ اس پر کسی حد تک عمل ہو، چونکہ وہاں پر علماء کو مخاطب کر کے امام نے سارے مسائل بیان کیے تھے۔ وہاں پہ عرض کیا کہ اے کاش کی امام حسین علیہ السلام کا یہ خطبہ ہمارے تمام حوزہ علمیہ میں نصاب کے طور پر پڑھایا جائے، نصاب یعنی سلیبس کے طور پر اسے پڑھایا جائے، چونکہ آج کی بھی ساری ضرورتیں اس خطبے میں بیان کی گئیں، حتیٰ نہ صرف یہ کہ شیعہ حوزوں میں بلکہ اہل سنت کے حوزے میں، چونکہ امام حسین علیہ السلام صرف شیعوں کے تو نہیں ہیں، امام حسین علیہ السلام سب کے ہیں، اور امام حسین علیہ السلام نے جو وہ خطبہ وہاں پر دیا ہے اس میں سب اصحاب کو، یہ نہیں کہ اپنے خاص چاہنے والوں کو، بلکہ رسول اللہ کے جتنے بھی اصحاب اس وقت تک باقی رہ گئے تھے اور اصحاب کے بعد والی نسل میں جو اہم شخصیتیں تھیں اور جتنے بھی عالم اسلام کے علماء تھے، چاہے شیعہ ہوں چاہے سنی ہوں، کہ البتہ اس زمانے میں شیعہ سنی اتنا نام نہیں تھا، لیکن امام کے اپنے قریبی لوگ ہوں یا عالم اسلام کے جو بھی لوگ ہوں، سب کو اکٹھا کر کے امام نے جو 1000 لوگوں کے درمیان میں خطبہ دیا، وہ پورا ایک کامل حسین ابن علی کی تحریک کا منشور ہے کہ امام نے کیوں 2 سال بعد جا کر اتنا بڑا قیام کیا۔
نہیں معلوم، شاید ابھی یہاں کی مجلسوں کا اتنا مزاج نہیں ہے، شاید دھیرے دھیرے ہو یہ مزاج کہ ہم آ کر ان خطبات کو آپ کے سامنے پیش کر سکیں. ابھی دھیرے دھیرے ہو رہا ہے الحمدللہ، یہ حالات جو ہے تبدیل ہو رہے ہیں. اس کے پہلے چونکہ ادھر آپ کے دوسرے شہر کے دوسرے حصے میں چند سالوں سے گفتگو جاری ہے، تو وہاں پر ایسی فرصت اور توفیق نصیب ہوئی کہ امام سید سجاد علیہ الصلوۃ والسلام کا خطبہ بھی، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، کا عظیم الشان خطبہ بھی پیش کیا گیا. جناب زینب سلام اللہ علیہا کے خطبے کا بھی کچھ حصہ پیش کرنے کی کوشش کی گئی، چونکہ یہ بہت عجیب سی بات ہے کہ ہم زندگی بھر یہ کہتے رہیں کہ جناب زینب سلام اللہ، یہ بات ہم ہر جگہ عرض کرتے ہیں اور لازم ہے، ضروری ہے کہ ہم زندگی بھر یہ بات کہتے رہیں کہ جناب زینب سلام اللہ علیہا نے ایسا خطبہ دیا کہ پورا بازار کوفہ منقلب ہو گیا. لیکن جب پوچھا جائے کہ خطبہ کیا دیا، کیا کہا بی بی نے، تو ہماری شاید 40 سال 50 سال 70 سال کی زندگی گزر گئی ہو، لیکن ہمیں یہ نہ خبر ہو کہ جناب زینب نے خطبہ کیا دیا تھا. یہ بہت عجیب ہے. ممکن ہے کہ آپ کو عجیب نہ لگ رہا ہو، لیکن اگر کسی ایک دوسرے آدمی کے سامنے کہا جائے تو اسے واقعاً حیرت ہوگی. لیکن یہ اس وجہ سے ہے چونکہ ہماری مجلسوں کا مزاج ایسا ہے، ان ممبروں کے مزاج ایسا بنایا گیا ہے کہ یہاں پر عوام بھی آمادہ نہیں ہوتے سننے کے لیے، ذاکر بھی جو ہے آمادہ نہیں ہوتا ان خطبوں کو پیش کرنے کے لیے. یہ مشکلات میں سے ہماری. امام سید سجاد نے جو جا کر شام میں مسجد جامع مسجد میں شام میں تمام درباریوں اور خود یزید ملعون اور تمام عالم اسلام کے، شام جو ایک مرکز تھا کتنے سالوں سے 40-42 سالوں سے، وہاں کے درمیان میں جو امام سید سجاد نے خطبہ دیا، اس خطبے نے پورے کربلا کا رخ موڑ دیا. ایسے نہیں یہ خالی خطابت کے جملے نہیں کہ امام سید سجاد نے ایسا خطبہ دیا کہ یزید کا دربار لرز گیا. وہ دربار تو وہاں نہیں تھا، مسجد تھی، لیکن واقعاً امام سید سجاد نے جو خطبہ دیا اس خطبے نے پورا رخ موڑ دیا. یزید کسی اور طرف لے جانا چاہ رہا تھا، امام سید سجاد نے ایک خطبے کے ذریعے سے یزید کی ساری سازشوں کو ناکام کر دیا، صرف ایک خطبے کے ذریعے سے. بہت لمبا خطبہ نہیں، مختصر خطبہ وہ بھی ہے، وہ بھی 2-2.5 صفحے کا خطبہ ہے. پیش بھی کیا گیا اس کے پہلے، مجھے نہیں معلوم یہاں چنئی میں پیش کیا نہیں، اس کے پہلے بنگلور میں اور بعض دوسری جگہوں پر وہ خطبہ پیش کیا. لیکن عزیزو یہ ضروری ہے کہ ابھی مزاج یہاں تک پہنچے کہ بہت ساری باتیں عرض کی جائیں. یہ بھی ہم عرض کرتے رہتے ہیں کہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے 26 اللہم صلی علی محمد 26 رجب کی رات، 26 رجب کی رات میں یعنی 27 رجب کی شب، 27 رجب کی شب سے لے کر کے عصر عاشور تک امام نے اتنا کلام کیا ہے اور اتنی گفتگو کی ہے مسلسل، مدینے میں، مکے میں، خطبے کی شکل میں، گفتگو کی شکل میں، کلام کی شکل میں، راستے کی تمام منزلوں پر. الحمدللہ وہ ساری گفتگو تقریباً موجود بھی ہے، امام کی گفتگو موجود ہے، اور امام نے آ کر پورے اپنے قیام کی اور پورے انقلاب کی حقیقت کو اپنی گفتگو کے ذریعے سے بیان کیا ہے. لیکن یہ بہت ہی عجیب مسئلہ ہے کہ اگر ہم سے کہا جائے کہ ہم حسین ابن علی کو کسی اور کے سامنے پہچانوانا چاہتے ہیں، ایک کلام، ایک کوئی خطبہ، ایک کوئی بات امام کی پیش کی جائے تو مشکل ہوتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ہم نہیں بیان کر سکے ہیں، یہ نہیں آ سکا ہے. بعض جوان کچھ ہولڈنگ لگانا چاہتے ہیں، کچھ اور کام کرنا چاہتے ہیں، امام کے چند کلام انہیں آ کر پوچھنا پڑتا ہے کہ امام کا 2-4 کلام مجھے بتائیں تاکہ میں وہ ہولڈنگ کی شکل میں لگا سکوں. یعنی ہم عزاداری کر رہے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، پوری زندگی عزاداری کر رہے ہیں، لیکن اس پوری زندگی کی عزاداری کے باوجود بھی ہم چند کلمات حسین ابن علی کے بیان نہیں کر پاتے. یہ معمولی مسئلہ نہیں ہے. ہم پوری زندگی مسلسل عزاداری کرنے کے باوجود بھی نہیں بتا پاتے کہ جناب زینب سلام اللہ علیہا نے جو 2-3 منٹ کا ایک پیج کا خطبہ دیا ہے، اس ایک صفحے کے خطبے میں چند جملے ہم آپ کے سامنے پیش کر سکیں. یہ بہت ہی عجیب ہے. یعنی واقعاً کیا عجیب نہیں لگتی ہے یہ بات؟ اور بیویوں نے دربار میں جو جناب زینب نے کلام کیا ہے، کیا کلام کیا ہے.
ابن زیاد کے دربار میں کیا کلام کیا ہے، یزید کے دربار میں شام میں بی بی نے کیا کلام کیا ہے، اور وہ سب کلام موجود بھی ہے، یہ نہیں کہ موجود نہیں ہے، ختم ہو گیا ہے، کوئی لکھنے والا نہیں ہے، ایسے حالات کے باوجود بھی وہ سارا کلام ابھی تک جملہ جملہ موجود ہے، لیکن ہم نے یہ مزاج بنایا ہے، اب نہیں معلوم اس میں کن لوگوں نے زیادہ بنایا ہے، ہم لوگوں نے، ذاکروں نے زیادہ بنایا ہے کہ سننے والوں نے زیادہ بنایا ہے کہ مجلسیں کرنے والوں نے زیادہ بنایا ہے کہ ذمہ دار لوگوں نے بنایا ہے، جس نے بھی بنایا ہو، بہرحال سب اس میں شریک ہے، کسی نے سب، یہ نہیں کہ جرم کو دوسروں کے اوپر ڈال کے خود کو بچا لیا جائے، یہ نہیں ہے، ہم یہ نہیں چاہتے نہ، شاید اس میں سب سے بڑی غلطی خود ہماری ہو، یعنی ممبر پر آنے والوں کی ہو کہ جنہوں نے یہ بات پیش نہیں کی۔ البتہ ہاں دھیرے دھیرے اب عوام کا بھی مزاج ایسا ہو گیا کہ نہیں سننا چاہتے، نہیں سنجیدہ باتیں نہیں سننا چاہتے، بیٹھ کے تھوڑی دیر تک غور نہیں کرنا چاہتے، فکر نہیں کرنا چاہتے، ایک جذبات کی رہو میں بہہ کر تھوڑی دیر گزار دینا چاہتے ہیں، اس کے بعد ختم۔ لیکن خدا کی قسم اگر حسین ابن علی کی حسینیت کو صحیح طریقے سے سمجھنا ہے تو اس کا سب سے بہترین ذریعہ خود حسین ابن علی کا کلام ہے عزیزوں، خود کلام امام ہے جو آپ نے مسلسل فرمایا ہے، متعدد کتابوں کی شکل میں وہ کلام، یعنی امام حسین علیہ السلام کی 57 سالہ زندگی میں 56.5 سال کی زندگی کے کلام اگر لیا جائے تو بہت کم موجود ہے، لیکن آخر کے 5 مہینے 6 مہینے کے تقریباً کلام امام کا بہت زیادہ موجود ہے، یعنی وہی 28 رجب سے لے کر کے 26 رجب سے لے کر کے عصر عاشور تک کا کلام، باقی 56.5 سال کی زندگی میں بہت کم کلام موجود ہے۔ اس کی وجہ کیا تھی وہ الگ شاید کبھی گفتگو دوسری جگہوں پہ پیش کیا گیا، اگر فرصت عرض کیا جائے کیوں موجود نہیں ہے، لیکن یہی کہ جو 5 مہینے کا کلام ہمارے درمیان میں موجود ہے، 5.5 مہینے کا، وہ بھی کم نہیں ہے، کم سے کم کربلا اور حسینیت کو سمجھنے کے لیے وہ 5.5 مہینے کا کلام ہمارے لیے بہت زیادہ ہے اور بہت ہی عظمت رکھتا ہے۔ تو ایک کلام یہ 5.5 مہینے سے ہٹ کر جو امام کا اور بہت ہی زیادہ قیمتی کلام ہے وہ خطبہ منع ہے، وہی جو 2 سال پہلے امام نے آ کر بیان دیا اور اپنی تحریک کو باقاعدہ طور پر شروع کیا امام نے خطبہ منع کے شکل میں۔ آپ جائیں ایک مرتبہ انٹرنیٹ پر سرچ کریں، انشاءاللہ آپ کو ملے گا، مختلف زبانوں میں، اردو زبان میں بھی موجود ہے، انگلش میں بھی حتماً، میں نے خود سرچ نہیں کیا لیکن انگلش میں حتماً موجود ہوگا، اردو میں شرح کے ساتھ بھی بعض سائٹوں پر موجود ہے، صرف آپ خطبہ منع ڈالیں، امام حسین کا نام ڈالیں، وہ سب جو ہے آ جائے گا۔ البتہ ہم یہ نہیں کہتے کہ صرف خطبہ پڑھ لینے سے ساری بات سمجھ میں آ جائے گی، اس کو شرح کی ضرورت ہے، اس کو بہت ساری حقیقتوں کو بیان کرنے کی ضرورت ہے، اس کے حالات کو آ کر بیان کرنے کی ضرورت ہے، جن حالات میں امام نے خطبہ دیا وہ بیان کرنے کی ضرورت ہے، لیکن کم سے کم ایک نگاہ اس پر کی جائے انسان اور اگر چند جملوں پر غور کرے تو بھی ممکن ہے بہت ساری حقیقتیں انسان کے لیے روشن ہو جائیں اس خطبے کے ذریعے سے۔ تو عرض کیا کہ یہ تحریک جو حسین ابن علی کی تھی وہ شروع ہو چکی تھی پہلے سے، ایسا نہیں کہ امام نے یزید اگر بیعت نہ مانگتا تو امام کچھ نہ کرتے، بہت توجہ کریں، یزید نے چونکہ بیعت مانگ لی لہذا امام کو مدینہ چھوڑنا پڑا، لہذا امام کو مکہ چھوڑنا پڑا، لہذا امام کو کوفے کا سفر روکنا پڑا، لہذا امام کو کربلا آنا پڑا۔ اگر یزید بیعت نہ مانگتا تو امام کچھ بھی نہ کرتے، امام خاموش بیٹھے رہتے، امام جو ہے اپنی ایک اچھی زندگی جی رہے ہوتے، چونکہ امام کے پاس دولت بھی اچھی تھی، محنت بھی بہت زیادہ تھی، زمینیں بھی زیادہ تھیں، ایک بچے تھے، اولاد تھی، خانوادہ تھا، بنی ہاشم کا خاندان تھا، بڑا خاندان تھا، جو میں نے آپ کے سامنے کل پیش کیا کہ جو عام طور سے ایک لوگ پریفر کرتے ہیں، ترجیح دیتے ہیں کہ ایک اچھی زندگی ہماری گزر رہی ہے، اپنی زندگی ہم گزار رہے ہیں۔ کل جناب موسیٰ کی مثال آپ کے سامنے ہم نے پیش کی کہ جناب موسیٰ کیسی پیاری اور اچھی اور سکون کی زندگی گزار رہے تھے، لیکن اللہ نے کہا نہیں، موسیٰ نکلنا ہے۔ حسین ابن علی بھی ایسا نہیں ہے کہ اگر یزید بیعت نہ مانگتا تو امام حسین علیہ السلام خاموش مدینے میں بیٹھے رہتے اور اپنی آرام کی زندگی اور سکون کی زندگی اپنے بچوں کے ساتھ، اپنی کھیتی باڑی کے ساتھ، اپنی کمائی کے ساتھ، کی جو بہت زیادہ امام کی تھی، کاروبار، بہت دولت جو تھی، اس کے ساتھ امام گزار رہے تھے، جو کہ یہ زندگی کا الگ پہلو جو عام طور سے پیش نہیں کیا تھا، شاید ہم بعد میں امام سید سجاد علیہ السلام کے بارے میں تھوڑا سا پیش کریں، اللہم صلی اللہ۔
کہ کیا کرتے تھے، یہ نہیں کہ فقط آ کر ممبر پر تقریر کرتے تھے، خطبہ دیتے تھے اور آ کر درس دیتے تھے، نہیں، حتیٰ اپنی پرسنل زندگی کی جو ان کی وہ الہی زندگی تھی اس میں کس قدر محنت کرتے تھے، کس قدر کام کرتے تھے۔ امیر المومنین نے پورے شہر جیسا زمین کو جا کر کتنا زیادہ آباد کیا تھا۔ خود امیر المومنین علیہ السلام نے جب آپ سے خلافت چھین لی گئی اور خلافت تک آپ کو جانے نہیں دیا گیا، تو امیر المومنین کی تقریباً 24 سال کی جو زندگی ہے، کہ جو امیر المومنین کی زندگی کا ایک اہم ترین حصہ جو ہے، کوئی مختصر حصہ بھی نہیں، 24 سال کی زندگی کم زندگی نہیں ہوتی، وہ بھی امیر المومنین جیسے انسان کی زندگی، اور وہ بھی زندگی کا ایک بہت ہی اہم حصہ، کیونکہ جب رسول اللہ کی رحلت ہوتی ہے اور وصال ہوتا ہے تو اس وقت امیر المومنین علیہ السلام کی عمر کل 33-34 سال کی عمر ہے۔ 34 سال کی عمر سے لے کر کے 57-58 سال کی عمر تک کا یہ اہم ترین حصہ امیر المومنین کی زندگی کا، اس کے بارے میں اگر پوچھا جائے کہ کتنا، شاید ہمیں اس کے بارے میں کچھ بھی معلوم نہ ہو۔ یہ کوئی تھوڑی مختصر زندگی نہیں ہے۔ اس دوران میں امیر المومنین کیا کرتے تھے، اس دوران میں امیر المومنین نے مدینے میں کیا کیا، اس دوران میں امیر المومنین مدینے کے باہر جا کر کیا کیا، اگر جا کر اتنی ساری زمینوں کو امیر المومنین نے آباد کیا، اتنے چشمے جاری کیے، تو وہ کس لیے تھا؟ اس لیے کہ ہمارا اقتصاد زیادہ ہو جائے، ہماری اکانومی اچھی ہو جائے؟ نہیں، اس کے پیچھے کتنے راز چھپے ہوئے تھے، وہ سب کچھ بہت ہے۔ یعنی ائمہ کی زندگی میں یہ بھی بہت سارے اہم حصے ہیں، لیکن یہ بھی ہماری مجلسوں کے ذریعے سے ایسا ہے کہ ہمیں ایسا امام اچھا لگتا ہے کہ جس کے بارے میں صرف یہ بات کی جائے کہ امام ادھر چل رہا ہو تو ایک معجزہ دکھا رہا ہو، ادھر نکلا ہو تو ایک معجزہ دکھا رہا ہو، دن میں ایک معجزہ دکھائے، رات میں ایک معجزہ دکھائے، ادھر سلمان آ رہے ہیں تو معجزہ دکھا رہے ہیں، ابوذر آ رہے ہیں تو معجزہ دکھا رہے ہیں۔ ایسا کچھ نہیں تھا، حقیقت یہ کہ ایسا کچھ نہیں تھا۔ تو فرمایا آپ نے، معجزہ ہے، اس سے کوئی انکار نہیں ہے، شک اس میں کوئی ذرہ برابر شک نہیں، لیکن معجزہ صرف اور صرف الہی منصب کے جب کوئی آنچ آنے لگے تو اس کی حقیقت کو ثابت کرنے کے لیے وہ بھی اللہ کی اجازت سے دکھایا جاتا ہے۔ یہ قانون ہے، یہ نہیں کہ جو ہم نے اپنے لوگوں کے درمیان میں پیش کیا کہ کھانا چاہیے تو معجزہ، پانی چاہیے تو معجزہ۔ ابھی بعض لوگ اشعار میں کہتے جناب زہرا کے گھر میں چکی چلتی تو آ کے فرشتے چکی چلاتے رہتے تھے۔ نہیں، فرشتے چکی نہیں چلاتے تھے، خود جناب زہرا چکی چلاتی تھی، اتنا چکی چلاتی تھی کہ ہاتھ میں چھالے پڑ جاتے تھے، چونکہ جناب زہرا آئی ہیں نمونہ عمل بننے کے لیے، انسانی زندگی کے لیے نمونہ عمل بننے کے لیے۔ اگر صبح و شام ہر طرف فرشتے آگے پیچھے لگے ہوں کہ ان کے لیے کوئی مشکل کام بھی نہیں ہے، یہ بہت معمولی چیز ہے، فرشتوں سے خدمت لینا یہ کوئی بہت بڑی چیز نہیں ہے۔ وہ آئے ہیں انسانوں کے لیے نمونہ عمل بننے کے لیے، واقعی انسانوں کے لیے۔ امیر المومنین اگر میدان جنگ میں جا کر ہمیشہ معجزہ دکھا رہے ہوتے تو اتنے زخم نہ کھانے پڑتے، کتنے زخم کھا کر پلٹتے تھے، جنگ احد میں کتنے زخم کھا کے امیر المومنین پلٹے۔ لذا کربلا معجزہ، میں بیچ میں یہ بریکٹ میں ایک بات عرض کر رہا ہوں کہ ایک ایسی تصویر ہمارے سامنے آئے تمام ائمہ کی زندگی کی، اور خاص کر کربلا کی ایک ایسی تصویر جو ایک ریئل لائف ہو، حقیقی زندگی کی تصویر ہو، انسانی زندگی کی تصویر ہو۔ اگر میدان کربلا میں امام چاہتے معجزہ دکھانا اور اللہ کی مرضی یہ ہوتی کہ معجزہ دکھایا جائے تو کربلا ایسی نظر نہ آتی، کربلا میں 6 مہینے کے بچے کو پیاسا تیر نہ کھانا پڑتا تھی، لیکن وہاں نمونہ پیش کرنے کے لیے گئے تھے، تاریخ انسانیت کے لیے قیامت تک کا نمونہ پیش کرنے کے لیے گئے۔ ہمارے ایک استاد ہے ایران میں، خدا ان کی حفاظت فرمائے، معجزے کے لیے بہت اچھی سی مثال دیتے ہیں، مثال ہم نے اور بھی جگہوں میں دی ہے کہ معجزہ ایک ایسے اسلحے کے مانند ہے کہ جو اس کو استعمال کیا جاتا ہے لیکن ہمیشہ نہیں۔ جیسے گارڈ کو ہاتھ میں اسلحہ دیا جاتا ہے، یہ پولیس کے ہاتھ میں اسلحہ ہوتا ہے لیکن اسے یہ اختیار نہیں ہوتا کہ جب چاہے جس پہ شک ہو اور گولی چلانا شروع کر دے، یہ اختیار نہیں ہوتا۔
حتیٰ اگر رائٹس بھی ہو جائے، جھگڑا بھی ہو جائے، لڑائی بھی ہو جائے، فساد بھی ہو جائے، تو اس وقت تک وہ گولی نہیں چلاتی پولیس جب تک کہ اوپر سے آرڈر نہ آ جائے. اوپر سے خود پتھر کھا لیں گے، کچھ مار کھا لیں گے، لیکن گولیاں نہیں چلائیں گے. کیوں؟ اس لیے گولی چلانے کے لیے اوپر سے آرڈر کی ضرورت ہے، وہ آئے گا تو گولی چلے گی. اس طرح معجزہ انبیاء کے اور اہل بیت کے ہاتھ میں دیا گیا ہے، لیکن یہ نہیں کہ جب بھی چاہے، جب کوئی ہماری ضرورت پیش آئے، ایک معجزے سے کام کو پورا کر لیں. نا، ایسا نہیں ہے. جب تک اللہ کی طرف سے اذن نہ ہو، وہ بھی خاص مقام پر. کہاں پر؟ جہاں دین کو کوئی مشکل پیش آ رہی ہو، جہاں امامت یا نبوت میں کوئی شک کیا جا رہا ہو، وہ بھی ہر شک میں نہیں. چونکہ قرآن کہتا ہے کہ بعض لوگ آ کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ اگر نبی ہیں تو کچھ ایسا کریں کہ فرشتوں کو آنا جانا ہو. یہ کیا آپ جو بازاروں میں ٹہل رہے ہیں، جا کر کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، خرید رہے ہیں، یمشی فی الاسواق، آپ بازار میں ٹہلتے ہوئے دکھتے ہیں، آپ کام کرتے ہوئے دکھتے ہیں، آپ محنت کرتے ہوئے دکھتے ہیں، یہ کون سا نبی ہے؟ قرآن نے اگر پیش کیا. ہماری بھی آرزو ہے کہ ہم نبی کو ایسا سمجھیں کہ ایک نبی ہے، ادھر فرشتے خدمت کرنے کے لیے آ رہے ہیں، کوئی پانی لے کے آ رہا ہے، کوئی کھانا لے کے آ رہا ہے، کوئی بستر پہ لگا رہا ہے، کوئی تاج لے کے چل رہا ہے. ایسا نبی ہم کو بھی چاہیے، ایسا امام ہم کو چاہیے. ایسا نبی بھیجنا اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، لیکن یہ سکندر بن سکتا ہے، نبی نہیں بن سکتا. دو چیزوں میں فرق ہے. یہ بادشاہ بن سکتا ہے لیکن نبی نہیں بن سکتا. اللہ نے انبیاء کو بادشاہ اور شہنشاہ اور شاہ بنا کر نہیں بھیجا ہے، نبی اور امام بنا کر بھیجا ہے. ان دو چیزوں میں فرق ہے. اب چونکہ ہمارے کلچر میں عام طور سے عزاداری مرثیے کے ذریعے سے پہلے زمانے میں علماء بھی نہیں ہوتے تھے، ذاکرین بھی نہیں ہوتے تھے، اور مرثیہ کہنے والے عام طور سے ان کا نوابوں سے ربط ہوتا تھا، لہذا وہ آ کر، اور مرثیے کی حد تک کوئی اتنا حرج بھی نہیں ہے، وہ ہر جب بھی کوئی پیش کرنا ہوا شاہ اور بادشاہ اور شہنشاہ اور شاہزادہ اور شاہزادی، یعنی جب تک ہم جناب زینب کو شاہزادی نہ کر لیں ہمارے دل کو تسلی نہیں ہوتی. جب تک جناب علی اکبر کو، آپ مصائب پڑھ رہے ہیں، جناب علی اکبر کو شہزادہ علی اکبر کہہ نہ لے، تب تک ہمارے دل کو سکون نہیں ملتا، چونکہ یہ مرثیے کے کلچر آیا ہوا ہے. جناب علی اکبر شاہزادے نہیں ہیں، امام زادے ہیں، ولی زادے ہیں، نبی زادے ہیں. توجہ فرمائی آپ نے. جناب زینب، اللہم صلی، زیادہ ہمارے بزرگ علماء پرہیز کرتے ہیں ایسے جملے استعمال کرنے، چونکہ ان کی شان کے خلاف ہے یہ جملے. شاعری کی حد تک ٹھیک ہے، شاعری کی مجبوریاں تھیں، مشکلات تھیں، جس کلچر میں وہ لوگ شاعری کر رہے تھے وہاں شاہوں کو سب سے بڑی چیز سمجھی جاتی تھی. اور کوئی کہ شاعری میں لازم ہوتا کہ ایسی چیز پیش کی جائے جس میں لوگ گھلے ملے ہوئے، جو رچے بسے ہوئے، آسانی سے سمجھ میں آ جائے. پہلے لوگوں کی سمجھ بھی اتنی زیادہ نہیں ہوا کرتی، لیکن ابھی کے زمانہ 21ویں صدی کے زمانہ ہے، لوگوں کو شعور بلند ہو چکا ہے. پہلے زمانے میں 1000 لوگوں میں 2-4 لوگ پڑھے ہوتے تھے، ابھی 100 لوگوں میں 80% لوگ پڑھے لکھے ہیں. کم سے کم ہمارے آپ کے اس تمل ناڈو کی جو لٹریسی ریٹ ہے 80% کا لٹریسی ریٹ ہے، اور انشاءاللہ شیعوں کا ریٹ 80% بھی زیادہ ہوگا انشاءاللہ، کیونکہ شیعہ امیر المومنین کے چاہنے والے ہیں، باب مدینہ علم کے چاہنے والے ہیں، شہر علم کے چاہنے والے. یہ ہونا چاہیے، یہ لازم ہے کہ اگر دوسروں کا لٹریسی ریٹ 80% ہو تو باب علم اور شہر علم کے چاہنے والوں کا لٹریسی ریٹ ہمیشہ 100% ہونا چاہیے. گنجائش نہیں ہے، جہالت کی کوئی گنجائش نہیں ہے. کتنی بھی عمر ہو چکی ہو لیکن پھر بھی علم کے لیے کوشش کرنا لازم ہے، کیونکہ شہر علم سے ہمارا تعلق ہے، کیونکہ باب علم سے ہمارا تعلق ہے. ایک باب نہیں، متعدد باب. یہ نہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا تو فقط امیر المومنین شہر علم کا دروازہ ہے. نہ، رسول اللہ کے فوراً زمانے میں امیر المومنین شہر علم کا دروازہ ہے، لیکن یہ دروازہ کبھی بند نہیں ہوا. یہ نہیں کہ امیر المومنین کی شہادت کے بعد رسول اللہ کے شہر کا دروازہ بند ہو گیا. نہیں، یہ دروازہ ہمیشہ کھلا رہا. ایک دور میں امیر المومنین باب علم ہے، تو دوسرے دور میں امام حسن باب علم ہے، تو تیسرے دور میں امام حسین باب علم. آج بھی یہ دروازہ کھلا ہے، باب علم بند نہیں ہوا ہے، آج بھی بند نہیں ہوا ہے. ہاں، بس ہماری پہنچ نہیں ہے اس تک، ہمارا پہنچنا وہاں تک مشکل ہے، لیکن جو پہنچنے والے ہیں وہ پہنچ جا رہے ہیں.
اور جن تک وہ پہنچانا چاہتے ہیں ان تک پہنچا بھی دیتے ہیں. یہ اور بات ہے ہم تک شاید پہنچنے میں مشکل ہو رہی ہو. لہذا یہ بیچ میں یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ لازم ہے جو یہاں پہ لوگ تشریف فرما ہے توجہ دیں کہ علم ایک بنیادی مسئلہ ہے, ایک علم اہم مسئلہ ہے. یہ جہاں تک بھی آواز جائے بعد میں, چونکہ یہ ریکارڈ ہو رہا ہے اور بعض چینلز اس کو چلائیں گے, شیعت کی پہچان اگر امیر المومنین کی ذات ہے تو لازم ہے کہ شیعت کی پہچان علم ہونا چاہیے. توجہ فرمائی آپ نے, لازم ہے یہ. شیعت کی پہچان اگر امیر المومنین کی ذات ہے تو لازم ہے کہ شیعت کے ہر عمل میں حکمت اور وزڈم ہونا چاہیے. حکمت سمجھ رہے ہیں نا, وزڈم اسی لیے ہم نے کہہ دیا تاکہ فوراً سمجھ میں آ جائے. شعور ہونا چاہیے, منطق ہونا چاہیے, عقل ہونا چاہیے, لاجک ہونا چاہیے, حکمت کی باتیں ہونا چاہیے. یہ کس امیر المومنین کے ہم نے آ کر پیش کیا ہے ممبروں سے کہ جہاں پہ سب کچھ نظر آئے لیکن علم نظر نہ آئے, حکمت نظر نہ آئے. جبکہ امیر المومنین کی زندگی میں آ کر دیکھیں تو سب سے زیادہ جو نظر آتا ہے وہ علم ہے اور حکمت ہے. کبھی کبھی لوگ کہتے ہیں, ہم سے آگے کہتے ہیں کہ آپ جس طرح کی مجلسیں پڑھتے ہیں فضائل پڑھیں. ہم نے کہا شاید اللہ کی مدد سے ہم شاید بہت سارے ذاکروں سے کہیں زیادہ فضائل پڑھتے ہیں. توجہ بھائی آپ نے, بہت زیادہ فضائل پڑھتے ہیں, لیکن ہم فضائل پڑھتے ہیں, فضائل کے اثرات نہیں پڑھتے. دو چیزیں الگ الگ ہیں. فضائل ایک چیز ہوتی ہے, فضائل کا اثر ایک چیز ہوتی ہے. انسان کی ذات میں جب فضائل آتے ہیں تو اس کا کچھ اثر بھی ظاہر ہونا شروع ہوتا ہے. جتنی زیادہ فضیلت ہوگی اتنا ہی زیادہ اثر بھی ہوگا. توجہ فرمائی آپ نے, فضیلت جس قدر زیادہ ہوگی اتنا ہی زیادہ اثر ہوگا. ایک انسان میں علم اگر زیادہ ہے تو علم ایک فضیلت ہے. اگر علم ہے تو حتماً اس کے گھر والے پہ اثر ہوگا, اس کے بچے پہ اثر ہوگا, اس کی فیملی پہ اثر ہوگا, اس کے آس پاس کے لوگوں پہ اثر ہوگا, اس کی کمیونٹی پہ اثر ہوگا, کیونکہ علم ایک فضیلت ہے. امیر المومنین کا علم ایک فضیلت ہے. امیر المومنین کی عبادت فضیلت ہے, جو کہ فضیلت ذات کے اندر ہوا کرتی ہے. ایک انسان کی ذات میں فضیلتیں ہوتی ہیں. جس فضیلت پر امیر المومنین نے سب سے زیادہ فخر کیا ہے, بلکہ ایک ہی فضیلت پر امیر المومنین نے فخر کیا, اور وہ یہ ہے کہ کفا بی عزا ان اکون لک عبدا و کفا بی فخرا ان تکون علی ربا. اے میرے اللہ, میری عزت کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ میں تیرا بندہ ہوں, اور میرے فخر کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ تو میرا رب ہے. صلی اللہ علیہ محمد. فخر ہے انتا کما احب فاجعلنی کما تحب. اے میرے اللہ, تو تو ویسا ہی ہے جیسا میں چاہتا ہوں, بس مجھے بھی ویسا ہی بنا دے جیسا تو چاہتا ہے. یہ ایک ساتھ سارا جملہ. یہ امیر المومنین کی کمال, یہ فضیلتیں ہیں عزیزوں. وہ جو ہم زیادہ سننا چاہتے ہیں کہ یہ کر دیا, ایسا معجزہ, ایسی کرامت, معجزہ بھی نہیں, اس کو کرامت کہہ سکتے ہیں. وہ کرامتیں جو امیر المومنین کی ہیں وہ فضیلت نہیں ہے, وہ فضیلت کا اثر ہے. جس انسان میں جتنی فضیلت آتی چلی جاتی ہے اللہ اتنا ہی اختیار اس کے ہاتھ میں دیتا چلا جاتا ہے. یہ حدیث قدسی کا جملہ ہے, فرمایا کہ عبدی عبدی اطعنی اجعلک مثلی. اے میرے بندے, میری بندگی کرتا چلا جا, میں تجھے اپنے مانند بناتا چلا جاؤں گا. یعنی تجھے اختیار دیتا چلا جاؤں گا, کیونکہ کوئی خدا نہیں بن سکتا, لیکن خدا اپنی طرف سے بندوں کو اختیار دینا شروع کر دیتا ہے. کیوں, کس بنیاد پہ دیتا ہے؟ کمالات اور ویلوز اور فضائل اور فضیلتوں کی بنیاد پر. جتنا انسان میں فضیلت آتی چلی جائے اتنی اللہ اختیار دیتا انسان کو چلا جاتا ہے, اور اس اختیار کے نتیجے میں انسان تصرف کر سکتا ہے, کائنات میں تصرف کر سکتا ہے. مریض سے کہا کہ شفا ہو جائے, شفا ہو سکتی ہے. لازم نہیں حتماً کوئی امام یا نبی ہی آ کر کہے تو شفا ہو. حتیٰ اگر عام بندے میں بھی بندگی کا معیار بلند ہوتا چلا جائے
تو اس کے کہنے پر بھی شفا ہو سکتی ہے، کیونکہ اللہ اس کو اختیار دے دیتا ہے کہ میرے بندے کی بات خالی نہ جانے پائے۔ یہ فضیلتوں کا اثر ہے عزیزو۔ ہم سمجھتے ہیں سورج کا پلٹ جانا بہت بڑی بات ہے، یہ ایک اثر ہے۔ یہ کیوں ہوا؟ یہ اس لیے ہو سکتا ہے کہ جس انسان میں اتنی بندگی ہو کہ پوری زندگی میں اپنے کسی بھی عمل پہ فخر نہ کر رہا ہو، صرف بندگی پہ فخر کر رہا ہو، اس کے لیے معمولی سا مسئلہ ہے کہ کہے کہ سورج پلٹ جائے تو پلٹ جائے۔ یہ تو شاید سلمان بھی چاہتے تو ہو جاتا اگر ضرورت پڑتی تو۔ امیر المومنین کا مقام، فضیلتیں ان سب سے بھی کہیں زیادہ بلند۔ البتہ یہ سب بھی بیان ہو، یہ نہیں کہ چاہیے بیان نہ کی جائے، لازم ہے جانے لوگ، اثرات بھی جانیں، اثرات سے بھی جاننا لازم ہے، لیکن اثرات میں فقط آ کر ہم اٹک نہ جائیں عزیزو۔ لازم ہے کہ ان اثرات سے بھی آگے بڑھ کر امیر المومنین کی اور رسول اللہ کی حقیقی فضیلتوں تک پہنچیں۔ توجہ فرمائی آپ نے؟ اللہم صلی علی محمد۔ مثلا اگر اسی منبر پر آ کر نہج البلاغہ کے چند کلمات پیش کیے جائیں تو امیر المومنین کی یہ حقیقی فضیلت ہے، ذاتی فضیلت۔ نہج البلاغہ فضیلتوں سے بھری ہوئی ہے۔ امیر المومنین کی توحید، امیر المومنین کا عشق پروردگار، فضیلت ہے یہ عظیم ترین فضیلتیں ہیں۔ امیر المومنین کا رسول اللہ سے عشق، اس کائنات میں اللہ کے بعد اگر کوئی ذات سب سے زیادہ عشق کرنے کے لائق ہے تو وہ رسول اللہ کی ذات ہے، اور یہ اگر ہمیں جاننا ہے تو کہاں سے جا کے جانا؟ یہ امیر المومنین ہمیں آ کر بتاتے ہیں۔ تو ضرور ہے آپ نے، یہ فضیلت ہے۔ امیر المومنین کا تقوی، امیر المومنین کا زہد، امیر المومنین کا علم، امیر المومنین کی حکمت، امیر المومنین کا صبر جو نہج البلاغہ میں جگہ جگہ، امیر المومنین کی دین کی حفاظت، امیر المومنین کی قربانیاں، امیر المومنین کا ایثار، یہ سب ذاتی فضیلتیں ہیں جو کسی انسان میں ہوتی ہیں۔ اللہم صلی علی محمد و آلہ۔ یہ فضیلتیں ہیں۔ اس سال کے ماہ رمضان کے لیے برادران نے اگر توفیق ہوئی انشاءاللہ رائے پیٹا کے میں آنا ہوتا ہے ماہ رمضان میں 10 دنوں کے لیے، 9-10 دنوں کے لیے، تو یہ موضوع دیا امیر المومنین السلام کے فضائل، چونکہ شہادت بھی نزدیک ہوتی ہے تو شاید اس سال وہاں پر امیر المومنین کے فضائل، البتہ 10 دن میں شاید 10 فضیلت بیان ہوا۔ امیر المومنین ہزاروں فضیلتوں کے مالک ہیں، ہزاروں اس لیے کہہ رہے کہ ہمیں معلوم نہیں ہے۔ امیر المومنین کہتے ہیں کہ ینحدر عنی السیل ولا یرقى الی الطیر، میری ذات سے فضیلتوں کے سیلاب بہتے ہیں، لیکن وہ فضیلتیں نہیں جو ہم جیسے معمولی ذاکرین آ کر بیان کر رہے ہوتے ہیں۔ وہ فضیلتیں جس سے نہج البلاغہ بھری پڑی ہوئی ہے، جس سے امیر المومنین کی زندگی بھری پڑی ہوئی ہے، اور وہ فضیلتیں اگر جان لی جائیں تو وہ فضیلتیں ہم تک بھی آنا شروع ہو جائیں گی، کیونکہ فضیلتوں کا قانون ہی ہے، فضائل کا یہ قانون ہی ہے کہ جب کسی کے فضائل کو جانا جائے تو اس کا عاشق ہو جاتا ہے انسان، اور جب عاشق ہوتا ہے تو فضائل آنا شروع ہو جاتے ہیں، منتقل ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ چونکہ ہم فضائل کے اثرات بیان کرتے ہیں تو اثرات تو ہم تک نہیں آئیں گے، فضائل ہم میں نہیں ہوں گے تو ہم تو سورج نہیں پلٹا سکتے، ہم تو ایک بیمار کو شفا بھی نہیں دے سکتے، چونکہ فضائل ہو تو کچھ کر پائیں گے۔ فضائل آئے نہیں ہم تک، جب آئے نہیں تو اثر کیسے ظاہر ہوگا؟ لہذا ظاہر ہی نہیں ہو پائے گا۔ لہذا ہماری زندگیوں میں حتیٰ غیر قوموں جیسی بھی فضیلتیں نظر نہیں آتی، یعنی امیر المومنین کے فضائل سے آشنا نہیں ہے، حتیٰ دوسری قوموں میں بعض فضیلتیں نظر آتی ہیں لیکن وہ ہماری قوم میں نظر نہیں آتی۔ مثلا اخلاقی فضیلتیں کتنی ہیں ہم میں، یعنی مورل ویلیوز، مورل ویلیوز نا، اخلاقی فضیلتیں، ایتھک، مورل ویلیوز کتنی ہیں؟ مورل ویلیوز اگر جا کر ہم ائمہ کی زندگی میں دیکھیں کہ ہر لمحہ اخلاق سے بھرا ہوا ہے، فضائل ہیں وہ سب، لیکن وہ فضائل نہ یہاں آ کر بیان کیا گیا ہے نہ ہمارے قوم میں نظر آتے ہیں۔ حتیٰ دوسری قوموں میں مورل ویلیوز نظر آتے ہیں لیکن ہم میں کم نظر آتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ فضائل ہم تک آئے ہی نہیں پہنچے عزیزو۔ آج کے جوانوں کو جو چیز جاننا ہے وہ اہل بیت کی حقیقی فضیلتوں کو جاننا ہے۔
البتہ ان فضیلتوں کے لیے ہاں انسان کو خود اپنے دل کو بڑا کرنا پڑے گا، فضائل کو قبول کرنے کے لیے آمادہ کرنا پڑے گا، آشنا ہونا پڑے گا، سمندر سے کچھ قطرہ نکالنے کے لیے تیار ہونا پڑے گا، محنت کرنی پڑے گی۔ سمندر کا پانی ایسی تو آسانی سے نہیں، انسان سمندر سے جا کر گوہر ہو نکالنا ہی، کوئی موتی نکالنا کوئی آسان کام تو نہیں ہوتا۔ ہم مجلسوں میں آسانی چاہتے ہیں، ایسی مجلسیں چاہتے ہیں کہ جو پوری مجھے معلوم ہو، ذاکر آگے آگے پڑھ رہا ہو، ہمیں بھی آگے آگے خبر ہو، ہے نا؟ یعنی ذاکر جو پڑھ رہا ہے ہمیں سب معلوم ہے، ہمیں معلوم ہے، چونکہ اسی لیے آسان ہے، اسی لیے جیسے ہی پڑھتا ہے مجھے واہ واہ بھی کرنے میں مزہ آ جاتا ہے، چونکہ معلوم ہے۔ لیکن ایسی بات پڑھی جائے جو تھوڑا سخت ہو تو فوراً خاموشی۔ خاموشی اچھی چیز ہے، میں نہیں کہتا وہ خاموش نہ رہے، چونکہ ہر مجلس کے مزاج نہیں کہ اس میں واہ واہ کی جائے۔ جب سوچنے کی باتیں پڑھی جائیں گی تو واہ واہ نہیں ہو سکتی، سوچنا پڑے گا، اس میں فکر کرنی پڑے گی، غور کرنا پڑے گا۔ لیکن چونکہ یہی میں نے کہا کہ مزاج ایسا بنا ہوا ہے کہ ایسی باتیں صرف پڑھی جائیں کہ جو سب ہمیں معلوم ہو، ادھر ذاکر کی زبان چل رہی ہو، ادھر ہمارا ذہن آگے آگے چل رہا ہو، اور جیسے ہمارے ذہن جہاں تک پہنچا ذاکر آگے وہ جملہ کے فوراً ہم واہ 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 کرنا شروع کر دیں۔ واقعی یہ حالت صحیح ہے، یہ بہت معیار کے گر جانے کی وجہ سے عزیزوں، اگر آ کر رسول اللہ کے فضائل بیان کرنا تو اتنے فضائل بھرے پڑے ہیں۔ امیر المومنین کے آ کر فضائل بیان کرنا ہے تو آ کر بیان کیا جائے، واقعی فضائل بیان کیا جائے۔ فضائل کی لذت، دیکھیے لذت اور ہے، تفریح اور ہے، دو چیزوں میں ممکن ہے فرق ہو۔ تفریح جو روڈ پر بھی ہو سکتی ہے، تفریح ایک دوسرا پروفیشنل انسان بھی آ کر کرا کے جا سکتا ہے مختلف چیزوں سے، لیکن لذت اور فضیلتوں کی لذت کی جو سب سے بڑی لذت ہوا کرتی ہے، فضیلتوں کی لذت سے بڑھ کر اس دنیا میں کوئی لذت ہے ہی نہیں عزیزو۔ یہ جملہ آپ محفوظ رکھیں، سخت ہے، تھوڑی سی وضاحت کرتا ہوں اگرچہ تھوڑا موضوع سے الگ ہو گیا ہوں، لیکن یہ بھی سب تحریک کا حصہ ہے، چونکہ یہ ساری چیزیں ہوں انسان فوراً حرکت کرنا شروع کرتا ہے۔ اس کائنات میں فضیلتوں کی لذت سے بڑھ کر کوئی لذت نہیں۔ مثلا ایک جاہل انسان کو جب ایک کوئی نیا پوائنٹ علم کا ملتا ہے تو جو لذت اس کو محسوس ہوتی ہے وہ ہمیشہ باقی رہنے والی۔ جب بھی اسے وہ نقطہ یاد آئے گا، وہ پوائنٹ یاد آئے گا، اسے لذت محسوس ہوگی۔ کھانے کی لذت کتنی دیر کے لیے ہے؟ جب تک یہ لقمہ زبان سے لے کر 2 انچ نیچے حلق تک ہے۔ حلق کے نیچے کوئی لذت ہے؟ کسی نے کھانا کھانے کے بعد لذت کا احساس کیا ہے؟ نہیں ہے لذت۔ ممکن ہے بہت زیادہ لذیذ کھانے اندر جانے کے بعد تکلیف پہنچانا شروع کر دیں، جو عام طور سے ہوتا ہے۔ کوئی لذت نہیں ہے، بلکہ اس میں کیا ہوتی ہے؟ تکلیف ہوتی ہے۔ ساری لذت کتنی دیر کے لیے ہے؟ 2 انچ کی زبان اور حلق تک کے لیے، اور 10 منٹ کے لیے۔ کتنا کھائے گا انسان؟ اس پیٹ میں کتنا کھا سکتا ہے؟ اتنے بڑے پیٹ میں بہت زیادہ کھائے گا، بہت زیادہ کھائے گا، 10 منٹ کھائے گا۔ یہ 10 منٹ کی اور 2 انچ کی زبان کے لیے یہ لذت۔ زبان اور لمبی ہے لیکن 2 انچ تک صرف، نیچے جانے کے بعد لذت بھی نہیں رہ جاتی۔ وہ لذت بھی بٹی ہوئی ہے کہ مٹھاس کی لذت زبان میں کہاں تک ہے، کھٹاس کی لذت کہاں تک ہے، اور تلخی کی لذت کہاں تک ہے۔ پوری زبان ہر لذت نہیں اٹھاتی۔ زبان کا کچھ حصہ ہے جو تلخی کی لذت اٹھاتا ہے، کچھ حصہ ہے جو مٹھاس کی لذت اٹھاتا ہے، کچھ حصہ ہے جو کھٹاس کی ہے۔ وہ ہمیں اب اس کی ڈیٹیل میں نہیں جانا ہے، لیکن ہے یہ تقسیم ہے۔ یہ تھوڑی دیر کی لذت ہے بس۔ شادی کیا کہ انسان نے کتنی دیر کے لیے لذت ہے؟ ہاں ہے، تھوڑا زیادہ ہے۔ مثلا بیوی کے چہرے کی طرف دیکھنا یہ ثواب ہے، اچھی چیز ہے، یہ بھی ایک لذت ہے، ایک جائز اور بہت ہی پاکیزہ اور بہت ہی محترم کی جو ضروری ہے۔ تاکید بھی کی گئی ہے کہ خواتین جو ہے دوسروں کے لیے اپنے آپ کو نہ سجائیں سنواریں، اپنے شوہروں کے لیے سجائیں سنواریں، کہ یہ ان کا حق ہے، یہ شوہروں کا حق ہے، یہ بیوی کا بھی حق ہے۔ یہ نہیں کہ جب کہیں نکلنا ہوا تو آمادہ ہوں اپنے آپ کو گھر میں جو ہے عجیب حالت بنائے ہوئے ہوں۔ البتہ شاید یہ مجلسیں ہماری خواتین نہیں سن رہی ہیں، یہ ریکارڈ ہو رہی ہے، اس کے ذریعے تو شاید سنے ہیں، لیکن آپ پہنچا سکتے ہیں، چونکہ یہ تو آپ کے کام کی چیز ہے نا، آپ پہنچا سکتے ہیں اس کو، آپ کے فائدے کی چیز ہے نا۔ ان کو زیورات کی اجازت دی گئی،
بلکہ کہا گیا کہ پہنے ایک حد تک. یہ اس لیے نہیں کہ باہر نکلنا ہوا تو زیادہ سے زیادہ جا کر زیور دکھائیں, نہیں, ایک حسن کے لیے, ایک خوبصورتی کے لیے جو گھر کے اندر لازم ہے ہو, یہ پہنے انسان. لازم قرار دیا گیا ہے, بہتر قرار دیا گیا ہے, اچھا قرار دیا گیا ہے. لیکن یہ لذت کتنی دیر کی ہے؟ لیکن جب کسی انسان کو ایک علم کی بات حاصل ہوتی ہے تو وہ لذت بہت دیر تک ہے. ایک حکمت کا نقطہ انسان کو ملتا ہے تو یہ لذت بہت دیر تک ہوتی ہے. امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں کہ ان هذه القلوب تمل كما تمل الابدان, یہ تمہارے دل, یعنی روح, دل سے مراد یہ پمپ نہیں ہے, تمہاری روح یہ بھی ملول و پژمردہ و بری حالت میں کبھی کبھی ہو جاتی ہے. جب کچھ کرنے کا دل نہیں چاہتا, بوریت ہو رہی ہوتی ہے, یعنی بوریت کی حالت میں آ جاتی ہے روح انسان کی. جب انسان کی روح بوریت کی حالت میں آ جائے, ملول و پژمردہ ہونے لگے, تو امام نے فرمایا کہ اسی طریقے سے جس طریقے سے بدن, جسم بخار آ جائے, جسم کی حالت کیا, بہت ہی قوی, بہت ہی طاقتور انسان, تھوڑا سا 1-2 ڈگری ٹمپریچر بڑھ جائے جسم کا, دیکھے وہ کس طرح پڑا رہتا ہے, اٹھنا اس کے لیے مشکل ہوتا ہے. جو بڑی اپنی طاقت پہ فخر کر رہا تھا اس کے لیے اٹھنا مشکل ہو جاتا ہے صرف 2 ڈگری ٹمپریچر جسم کا بڑھ جانے کی وجہ سے. تو امام نے کہا کہ جس طریقے سے تمہارا جسم کبھی کبھی پشمردہ ہو جاتا ہے اور ملول ہو جاتا ہے اور بوریت کا احساس کرنے لگتا ہے, اسی طریقے سے تمہاری روح کو بھی بوریت ہوتی ہے. خوب جب روح کو بوریت ہونے لگے تو کیا کرے انسان؟ یہ امیر المومنین کی فضیلتیں ہیں عزیزو, یہ امیر المومنین کی حکمت ہے جو بہت بڑی فضیلت ہے. کیا کرے ایسے وقت میں؟ علاج کیا ہے نہیں معلوم. آپ نے کبھی پڑھا ہے, سنا ہے یا نہیں سنا ہے؟ کہ لازم ہے یہ چیزیں سنی جائیں, یہ زندگی کا مسئلہ ہے. روح کی یہ حالت ہوتی ہے انسان کو, کیا کرے جب یہ حالت, چونکہ امیر المومنین کی ان فضیلتوں سے ہمیں آشنا نہیں کیا گیا ہے, لہذا اگر روح کی یہ حالت پیدا ہوتی تو کیا کرتے ہیں ہم؟ جا کے کسی دوست کے پاس بیٹھ کے غیبتیں کرنا شروع کرتے ہیں, گپے لڑانا شروع کرتے ہیں, اور زیادہ روح پشمردہ ہو جاتی. علاج کرنے کے لیے گئے تھے اور مریض کر دیا. ابھی تو صرف پشمردہ تھی, گناہ میں نہیں تھی, ابھی جا کے گناہ میں بھی اس کو ڈال دیا ہے نا. یا بعض لوگ اور ہمت کرتے چلے جاتے ہیں, مثلا کسی تھیٹر میں چلے جاتے ہیں یا کہیں اور چلے جاتے ہیں, کسی گندے کام میں, کسی کلم میں. حتیٰ گئے تھے اپنی روح کا علاج کرنے کے لیے, وہاں سے نکلے تو اور زیادہ پریشان ہوتے ہوئے. جو روح تو بہرحال فریاد کرے گی ایسی چیزوں. کسی کو کچھ سمجھ میں نہیں آتا تو کھانا شروع کر دیتا ہے, یہ کھانا وہ کھانا, یہ ریسٹورنٹ وہ ہوٹل, وہاں یہاں وہاں بھاگ بھاگ کے. کیا کھانے سے روح کا علاج نہیں ہوتا, کھانا جسم کے لیے ہے, روح کے لیے نہیں ہے عزیزو. تو یہ سارے علاج ہمارے ہیں کہ جب ہمیں بوریت کا احساس ہو تو کیا کریں؟ ریسٹورنٹ ڈھونڈنا شروع کریں, دوستوں کو ڈھونڈنا شروع کریں, ماحول ڈھونڈنا شروع کریں جہاں ہر طرح کی بات کی جائے, اچھی بری, گناہ ثواب, ایسی چیزیں ڈھونڈنا کریں. امیر المومنین نے کیا کہا؟ امیر المومنین نے کہا کہ جب تمہاری یہ حالت ہو تو فابتغوا لہ طرائف الحکم, تو جاؤ ایسے وقت میں حکمت کی اور وزڈم کی کچھ باتیں ڈھونڈ لو. فابتغوا, تلاش کرو, ڈھونڈو. ایک حکمت کا پوائنٹ اگر دل کو مل جائے تو بہت دیر تک یہ شاد ہو جاتی ہے, خوش ہو جاتی ہے, غذا مل جاتی ہے, لذت مل جاتی ہے. ان مجلسوں میں بہت باتیں بیان ہو سکتی ہیں جو بہت دیر تک آپ کو لذت پہنچاتی رہے. تفریح نہیں, تفریح اور مسئلہ ہے. تفریح کر کے آپ باہر نکلیں گے سب کچھ بھول جائے گا, کچھ بھی باقی نہیں رہے گا. لیکن لذت, حکمت کی لذت یہ ہمیشہ آپ تک محفوظ رہ سکتی ہے. جب بھی امیر المومنین کے یہ کلام پڑھیں گے لذت محسوس ہوگی, جب بھی. یہ 2 واقعہ ہم اکثر بیان کرتے رہتے ہیں ایسی جگہ پر آنے کے بعد, چونکہ یاد آ جاتا ہے, کیا کریں, بھلا نہیں پاتے. شیخ خواجہ طوسی رحمۃ اللہ علیہ, جو شیعت کا ایک بہت ہی بڑا نام ہے علم تشیع میں, بہت بڑی ان کی خدمات ہیں, وہ اتفاق سے وزیر بھی تھے, بادشاہ کے وزیر تھے وہ. اور وہ دیکھتے تھے کہ شاہوں کی زندگی کیا ہے, شاہوں کی لذتیں کیا ہیں, اور شاہزادوں کی لذتیں کیا ہیں, وہ کن لذتوں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں. چونکہ وزیر تھے, دربار میں ہوا کرتے تھے, لہذا شاہوں اور بادشاہوں کی لذتوں کو وہ دیکھ رہے ہوتے تھے.
لیکن وہ خود کیا کرتے تھے؟ وہ بھی کہا کہ جس طرح سے شاہ و بادشاہ لذت اٹھا رہے، چلو ہم بھی لذت اٹھائیں، ہمیں وزیر بن چکے ہیں. وہ پہلے وزیر نہیں تھے، پہلے ان پر حملہ کیا گیا، ان کی بہت سارے آفتیں مصیبتیں آئیں، کتاب لائبریری جلا دی گئی، سب کچھ ہوا. لیکن جب پھر وزیر ہوئے تو ابھی وہ کیا کرے؟ بادشاہوں کی طرح وہ بھی لذت اٹھا کر نہیں، وہ آج کل رات کی تاریکیوں میں بیٹھ کر حکمت ڈھونڈ رہا کرتے تھے، علم کی باتیں ڈھونڈتے تھے، علمی نقطے حل کر رہے ہوتے تھے. اتنا علم کی باتیں. اور جب کوئی انہیں علم کا کوئی نیا نقطہ ملتا تھا، کوئی نیا پوائنٹ، جو جب علم سے علم ملتا ہے تو تیسرا علم انسان کے سامنے آتا ہے. جب علم ہو ہی نہ ذہن میں اور علم کو علم سے ملایا ہی نہ جائے تو تیسرا علم بنے گا کیسے؟ ساری دنیا میں جب علمی ترقی ہوتی ہے، چاہے یونیورسٹی میں، چاہے کالج میں، چاہے حوزے میں، جہاں بھی علمی ترقی ہوئی ہے، اس علمی ترقی میں لازمی ہے کہ کچھ علم ہو، ان علم کو ایک دوسرے سے ملایا جائے، ربط دیا جائے، اس میں ایک تیسرا علم پیدا ہونا شروع ہوتا ہے. وہ یہ کام کرتے تھے اور بہت کام کیا انہوں نے، واقعاً بہت علم بڑھایا. جب وہ رات کی تاریکی میں، نصف شب میں، آدھی رات میں سوچتے اور فکر کرتے اور لکھتے ان کو کوئی علم و حکمت کا نیا نقطہ ملتا تھا تو اپنے زانوں پر ہاتھ مار کے ایسے کہتے تھے، این الملوک و ابناء الملوک من هذه اللذہ، کہاں ہے بادشاہ، کہاں ہے شہزادے جن کو یہ لذت نصیب ہوئی ہو جو مجھے آج رات کی تاریکی میں نصیب ہوئی. یہ لذت کہاں ان کو ملے گی؟ شاہوں کی لذتیں رات کی کچھ اور ہوا کرتی تھی، شہزادوں کی لذتیں کچھ اور ہوا کرتی تھی، اور شیخ خواجہ طوسی کی لذت کچھ اور تھی. آج وہ سب کے سب فنا ہو گئے اور نہیں معلوم کن عذابوں میں مبتلا ہوں گے، لیکن شیخ طوسی، خواجہ طوسی کا ایک جملہ پڑھ کر آج بھی ہمیں لذت محسوس ہو رہی ہے، ان کی زندگی کی بات کر کے آج بھی ہمیں لذت محسوس ہو رہی ہے. لہذا یہ گزارش ہے آپ مومنین سے، اور جہاں یہ بات پہنچے گی کہ یہ وقتی لذتوں کو، وقتی تفریحوں کو چھوڑ کر دائمی لذتوں کے پیچھے جانا سیکھیں. توجہ نہیں آپ نے اپنے ذہن کو ایسا بنائیں، تھوڑا سختیوں کے لیے تیار کریں، خاص کر علم میں، معرفت میں تھوڑا سا. ابھی بہت سارے جوان، البتہ مجھے یہ بتایا گیا کہ چونکہ یہ مجلس جلدی شروع ہو جاتی ہے اس لیے جوان لوگ یہاں پہ آ نہیں پاتے، چونکہ اب یہ ہماری بالکل الگ مجلس ہے. عام طور سے ہماری جتنی بھی جہاں مجلسیں ہوتی ہیں، اللہ کی توفیق یہ ہے کہ وہاں پر جوانوں کا تعداد جو ہے زیادہ ہوتی ہے، عام طور سے جوانوں کا مجمع زیادہ ہوتا ہے. لیکن یہاں پہ میرے خیال سے شاید بزرگوں کا یہ فخر مجھے حاصل ہے کہ یہاں پر بزرگوں کا مجمع زیادہ ہے. شاید اس کی وجہ وہی ہو کہ جو آپ لوگوں نے بتایا ہے کہ مجلس جلدی شروع ہوتی ہے اور سب زیادہ تر سروس کر رہے ہیں اور اس ٹائم تک آ نہیں پاتے. مجلس بھی دیر نہیں کر سکتے کیونکہ بزرگوں کو بھی تکلیف ہونے لگے گی، ہے نا. لیکن مسئلہ نہیں ہے. لیکن یہ بات جہاں تک پہنچے، جوان، آج کے جوان تھوڑا صرف پیسہ کمانے ہی میں محنت کرنے کی کوشش نہیں کرے، دین کے مسئلے میں بھی تھوڑا سا گہرائی تک جانے کی کوشش کریں. صرف سنی سنائی باتوں پر سارا اکتفا نہ کر لیں عزیزو. میں معاف کیجیے گا، دوسری طرف ہماری ساری گفتگو آج چلی گئی اور وقت بھی ہمارا تمام ہو گیا. خوب، یہ دنیا ہے، بہت عظیم دنیا ہے، کوئی بھی لذت فضائل سے بڑھ کر نہیں ہے. لیکن فضائل کیا ہیں؟ فضائل علم ہے، حکمت ہے، صبر ہے، پاکیزگی ہے، عبادت ہے، تقوی ہے، قربانی ہے، ایثار ہے. صرف فضیلتوں کی دنیا اتنی عظیم، جتنا انسان آگے بڑھتا جائے فضیلتوں کی دنیا کھلتی چلی جاتی. اور ان ساری فضیلتوں کا سرچشمہ انبیاء کی ذات ہے اور اہل بیت علیہ السلام کی ذات ہے. کہ اللہم صلی علی محمد کہ انبیاء اور اہل بیت کا اصلی سرچشمہ وہ اللہ کی ذات ہے. کیونکہ انبیاء اور اہل بیت کے پاس بھی خود اپنا کچھ نہیں ہے، اپنا ان کا کچھ نہیں ہے، انہیں بھی سب عطا ہوا ہے. کیوں عطا ہوا ہے؟ اس لیے کہ وہ لینے کے لائق بن گئے تھے. انہوں نے اپنے آپ کو لینے کے لیے تیار کیا تھا، انہوں نے تیار کیا، اللہ نے انہیں عطا کیا. لہذا یہ لذتیں بڑھتی چلی جاتی. شہید صدر رحمۃ اللہ علیہ، یہ چھوٹا سا بیچ میں ایک واقعہ اور بھی، دو واقعہ آپ سے ذکر کیا. شہید صدر جو ابھی یہ نام سنا ہوگا، بعد میں شاید اور ذکر ہے، شہید باقر الصدر، جو ایک عالم اسلام کی ایک عظیم شخصیت، جنہوں نے 47 سال کی عمر میں نہیں معلوم کتنے کارنامے انجام دیے. ابھی آپ کو معلوم ہوگا ان کی شہادت کو بہت زیادہ دن، ابھی بہت زیادہ سال نہیں گزرے ہیں،
33-34 سال پہلے آپ کی شہادت ہوئی ہے عراق میں. فقیہ، ایک مرجع، عالی شان مرجع، جن کی کتابیں ابھی تک حیرت میں لوگوں کو ڈالے ہوئے کہ ایک نجف کے حوضے میں بیٹھا ہوا ایک فقیہ کس طرح سے لکھ رہا ہے اقتصادنا، فلسفتنا، اور اکنامی، اور فلسفی، بینکنگ سسٹم. حوضے میں بیٹھ کر انہوں نے جو آ کر سب کچھ پیش کیا، لاجک میں آ کر نئے نقطے انہوں نے کھولے، میتھمیٹکس کے ذریعے سے آ کر بہت ہی علمی چیزیں انہوں نے آ کر پیش کی جس کے دنیا کو حیرت ہوئی، تعجب ہوا دنیا کو کیسے انہوں نے پیش کیا. اللہ کے وجود کو ثبوت جو ہے، توحید کا ایک ثبوت انہوں نے میتھمیٹکس کے ذریعے سے پیش کیا، جو کسی مغربی دانشمند نے کہا کہ علم میں ایک نئے دروازہ کھولا ہے. کل عمر 47 سال کی تھی. اتنے سارے کام جو انہوں نے کیے، اور اصول و فقہ میں جو ان کی کتابیں، عظیم الشان کتابیں، درس، پیغام، مجلہ، میگزین، جو کچھ بھی وہ عظیم تھا سب کچھ. ان کی زندگی کے واقعہ کہ جوانی میں شادی ہوئی، میں نے چکا کہ ایک لذتیں ہی عام طور سے کھانا پینا، شادی بیاہ، یہی سب لذتیں ہمارے لیے. شادی ہوئی، شادی ہونے کے بعد شب زفاف میں حجلِ عروسی جسے آپ کہتے ہیں، حجلِ عروسی جانا چاہتے تھے، انہیں روک دیا گیا، تھوڑی دیر ابھی رکے. جو عراق میں بھی اپنی رسمیں ہیں، خواتین کی رسمیں بہت ہوتی ہیں، جدا ہوتی ہیں، مفصل رسمیں ہوتی ہیں. وہ شادی ہوئی تھی، اپنی بیوی کے کمرے میں جانا چاہتے تھے، ان کو روک دیا، ابھی تھوڑی دیر بعد آئی ہے. واپس ہوئے تو کیا ہوئے؟ اب یہ نہیں کہ واپس جا کے چند دوستوں کے درمیان میں بیٹھ کے باتیں کرنا شروع کی. وہ لوگ ایسے نہیں جو اپنا ایک منٹ بھی بیکار خرچ کرنے والے ہوں. یہ ہمارے فقہا ایسے نہیں کہ جہاں چاہیں بیٹھ جائیں، جہاں چاہیں اڑ جائیں، جس سے چاہیں بات کر لیں، جو چاہیں بات کر لیں. اپنے وقت لمحے لمحے کا حساب رکھتے ہیں، واقعاً حساب رکھتے ہیں، واقعاً لمحے لمحے کا حساب رکھتے ہیں. لہٰذا جب انہیں روکا گیا تو وہ چلے گئے اپنے لائبریری میں. لائبریری میں جانے کے بعد مشغول ہو گئے اور کسی ایسی گتھی میں الجھے اور کسی ایسے علمی مسئلے میں الجھے. یہ بہت پرانے زمانے، کئی ہزار سال پہلے کی بات نہیں، ابھی ہمارے زمانے کی بات. اور یہ واقعہ شہید مطہری نے اپنی کتاب میں لکھا ہے ان سے، کہ البتہ شہید مطہری شہید صدر کے پہلے شہید ہوئے، 1 سال پہلے، تقریباً چند مہینے پہلے شہید ہوئے. انہوں نے ان کے زمانے میں، ان کی زندگی میں یہ کتاب میں یہ واقعہ لکھا ہے کہ جب وہ وہاں پر گئے اور روک دیا گیا، اپنی لائبریری میں گئے، کسی علمی مسئلے میں آ کر الجھ گئے اور ایسا الجھے کہ ساری رات گزرتی چلی گئی. اور ایک بیگ صبح جب نزدیک پہنچی تو ایک بیگ احساس ہوا کہ آج میری شادی ہوئی ہے. ممکن ہے یقین نہ ہو ہم جیسے لوگوں کو کہ یہ بھی ہو سکتا ہے، یعنی یہ ممکن ہے، ممکن ہے. ہم 10 منٹ کے لیے نماز میں ہمارا ذہن لگنا مشکل ہے، لیکن ایک انسان اگر علمی مسئلے میں اتنا الجھ جائے، حل کرتے کرتے گزرتا چلا گیا وقت، اور پھر جب احساس ہوا تو بیچارے کیا کرتے، آ کر اپنے گھر میں پہلی شب میں آ کر معذرت اور سوری اور سب کچھ کرنا پڑا. کہ اچھی بات ہے، کوئی حرج نہیں ہے بیوی کے سامنے سوری کہنے میں اور معذرت کرنے میں، کوئی اس میں حرج کی بات نہیں ہے، کرنا چاہیے. اگر غلطی کبھی ہو بھی جائے، کہ ہندی کلچر میں، انڈین کلچر میں مرد لوگ بیویوں کے حق میں بہت غلطیاں کرتے رہتے ہیں، واقعاً بہت غلطیاں کرتے رہتے ہیں، بے انتہا غلطیاں کرتے رہتے ہیں. کم سے کم بات کرنے کا انداز، طریقہ وہ بہت ہی غلط ہوتا ہے. اگر غلطی ہو جائے تو جا کر سوری بول دینا چاہیے، اچھی چیز ہے. اب پہلی شب میں جا کر انہوں نے ساری معذرت کر لی کہ مجھے احساس نہیں ہو پایا ہے، اس طرح سے الجھ گیا. کیوں ایسا ہوا؟ اس لیے کہ علم کی لذت ان کی نگاہ میں اتنی زیادہ تھی کہ شادی کی لذت کے اوپر غالب آتی چلی گئی. توجہ ہے آپ؟ یہ فضائل ہے عزیزو، یہ فضیلتیں ہیں، یہ فضیلتیں صاحبان فضیلت سے لی گئی فضیلتیں. خوب، آج 2 سفر آ گئی. یوں مجھ سے کہا گیا تھا جناب علی اکبر علیہ الصلوات والسلام کے مصائب پڑھنے کے لیے. پڑھیں گے انشاءاللہ آپ کی خدمت میں عزیزوں. کوئی ضرور نہیں کہ اس قدر پابندی کی جائے. آج 2 سفر گزری ہے. 2 سفر کی تاریخ وہ ہے کہ جس دن اہل حرم کا قافلہ شام تک پہنچا ہے. اس لیے لازم ہے کہ یہ مصائب پڑھیں آپ کے سامنے. شام پہنچنا.
یہ آپ کو اندازہ ہے کہ شام کون سا شہر ہے، شام میں کون لوگ رہ رہے ہیں؟ یہ نہیں کہ شام میں صرف یزید ہے، یزید جیسا ظالم ہے، نہیں، شام کی پوری بستی کیا ہے یہ آپ کو پتہ ہے کسی حد تک۔ شام کی بستی وہ ہے کہ آج سے 20 سال پہلے جب امیر المومنین کی شہادت ہوئی تھی تو اس وقت شام کے لوگ کہتے تھے کہ علی ابن ابی طالب مسجد میں کیا کر رہے تھے، مسجد میں علی ابن ابی طالب جایا کرتے تھے۔ یعنی اس طرح پروپیگنڈا کیا گیا تھا شام میں۔ شام وہ ہے کہ آج سن 60 ہجری سے شاید 15 سال پہلے، نہیں معلوم 17، امام حسن علیہ السلام کے زمانے میں جب شامی آتا ہے امام حسن علیہ السلام کے سامنے تو آ کر جو بھی اس کی زبان پہ آتا ہے بکتا چلا جاتا ہے، کیونکہ شام میں لوگوں کو ایسی تربیت دی گئی ہے، اس طرح دشمن اہل بیت بنایا گیا ہے شام کے لوگوں کو۔ لہذا شام میں اہل حرم، وہ بھی خواتین کا، وہ بھی ایک جوان جس کے ہاتھ پیر زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہیں، اس کا داخل ہونا یہ کوفے میں داخل ہونے جیسا نہیں ہے عزیزو۔ اس مصائب کو آپ در کر سکتے ہیں، ہم زیادہ دیر تک مصائب نہیں پڑھیں گے، وقت بھی زیادہ گزر گیا ہے، لیکن پھر یہ آپ تصور کر سکتے ہیں کہ یوں تو 12 محرم کو کوفے میں داخل ہوئے تھے، کوفے میں داخل ہونا بھی بہت دردناک تھا، بہت تکلیف دہ تھا، سید سجاد کے لیے بہت دردناک تھا، کیونکہ سید سجاد جب کوفے میں داخل ہو رہے ہیں تو پھپھیاں ساتھ میں ہیں، بہنیں ساتھ میں بھی ہیں، مائیں ساتھ میں ہیں، سب کے ساتھ کوفے میں داخل ہوئے، بے کجاوا اونٹوں پر داخل ہوئے، بغیر محمل کے اونٹوں پر داخل ہوئے، بغیر حجاب کے، بغیر پر چادر کے داخل ہوئے، اس طرح سے شام کوفے میں داخل ہوئے۔ لیکن اگرچہ کوفے میں داخل ہونا سخت تھا، اگرچہ امیر المومنین کی حکومت میں جب بیبیاں یہ کوفے میں رہا کرتی تھیں تو ان کے رہنے کا انداز کچھ اور تھا، اگرچہ امیر المومنین کی حکومت میں جب بیبیاں مدینے سے کوفے میں آئی تھیں تو بڑے اہتمام کے ساتھ آئی تھیں، بڑے پردے کے ساتھ آئی تھیں، بڑے محملوں اور کجاووں کے ساتھ آئی تھیں، بتایا جاتا ہے کہ رات کی تاریکی میں داخل کیا گیا تھا، لیکن پھر بھی کوفہ تھا۔ کوفے میں جب اہل حرم داخل ہوئے تو کوفے میں کوئی پتھر مارنے والا نہیں تھا، کوفے میں کوئی تیر و تلوار مارنے والا نہیں تھا، کوفے میں جب اہل حرم کو لوگ دیکھ رہے تھے تو رو رہے تھے، گریہ کر رہے تھے، کیونکہ انہوں نے 20 سال پہلے اس کوفے میں امیر المومنین کی حکومت دیکھی تھی، کیونکہ انہوں نے 20 سال پہلے اس کوفے میں جناب زینب کا درس خواتین نے دیکھا تھا، قرآن کی تفسیر سنی تھی، قرآن کی تعلیم دیکھی تھی، لہٰذا وہ آئے تو تھے تماشائی بن کر، لیکن اہل حرم کی یہ حالت دیکھ کر وہ روتے جا رہے تھے، کیونکہ انہوں نے سوچا نہ تھا کہ رسول اللہ کی بیٹیوں کو اس طرح سے کوفے میں داخل کیا جائے گا۔ لیکن 12 محرم سے لے کر 2 صفر تک یہ 20 دن کا فاصلہ ہے، 20 دن میں بہت تبدیلی آئی عزیزو۔ 12 محرم کو جب کوفے میں اہل حرم کو داخل کیا گیا تو لوگ انہیں دیکھ دیکھ کر رو رہے تھے، لیکن جب 2 صفر کو کوفہ سے شام تک بیبیاں پہنچی ہیں تو شام میں پہنچنے کا انداز الگ تھا۔ ایک تو کوفے سے شام کے درمیان کا جو راستہ بیبیوں نے طے کیا ہے وہ راستہ اتنا سخت تھا عزیزو، اللہ اکبر۔ بس آج یہی مصائب سن لے عزیزو، جو راستہ بیبیوں نے طے کیا، بے کجاوا اونٹوں پر طے کیا ہے، لمبا راستہ طے کیا ہے، تیز رفتار سے اونٹوں کو دوڑایا گیا ہے تاکہ جلدی سے جلدی یزید کے دربار تک پہنچ جایا جائے، تاکہ جلدی سے جلدی اپنی فتح کا اعلان کر دیا جائے، تاکہ جلدی سے جلدی یزید سے انعام لیا جائے۔ اور آپ کو پتہ ہے عزیزو، اگر کوفے سے شام تک، دمشق تک سیدھے راستے تک جایا جائے تو شاید کچھ 1500 کلومیٹر کی مسافت ہوتی ہے، لیکن اہل حرم کو سیدھے راستوں سے نہیں لے جایا گیا۔